حاضرین کرام، قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا ثواب بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی طرح پر ہے، جیسے گیہوں کا ایک دانہ ہے، اس دانے کی طرح پر ہے جو کسان زمین میں ڈالتا ہے۔ زمین میں جب کسان ایک دانہ بوتا ہے، اس دانے سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے میں پھر گیہوں کی بالیں آتی ہیں، تو ایک دانے سے جو گیہوں کا پودا نکلتا ہے، اس ایک پودے میں 7 بالیں لگی ہوتی ہیں، جن میں ہر بال کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو کسان کے ایک دانے میں سے 100 دانے نکلتے ہیں ایک بال میں، اور 7 بالوں میں 700 دانے ہیں۔ تو جیسے کسان کے ایک دانے میں اس کو 700 دانے ملتے ہیں، اس طرح پر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو ایک پیسے کے بدلے میں 700 گنا 700 پیسے ملتے ہیں۔ یعنی کسی نے 1 پیسہ خرچ کیا تو اس کو 7 روپے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ الفاظ میں نے اپنے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ قرآن شریف میں کسان کا لفظ نہیں ہے اور چیزوں کا لفظ نہیں ہے، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بولا ہے کہ کسان نے ایک دانہ بویا، اس میں سے ایک پودا نکلا، پودے میں 7 بالیں ہیں اور ہر بال میں 100 دانے ہیں، تو ایک دانے کے جیسے 700 دانے ہو گئے۔ اسی طرح پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو کم از کم، یہ لفظ دیکھیے، کم از کم 700 دانے ملتے ہیں۔ 700 ٹائمز 700 گنا ثواب ملتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ یہ تو کم از کم ہے، 700 گنا تو ملنا ہی ملنا ہے، اس سے زیادہ جتنا چاہے۔ ایک دانے میں اگر 8 بالیں ہو گئیں، 10 بالیں ہو گئیں، 15 بالیں ہو گئیں، وہ تو کتنی بھی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو بڑا وسیع رحمت والا ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ ایک دانے کے بدلے 1000 گنا ثواب دے دے، وہ ایک دانے کے بدلے میں زیادہ ثواب دے دے، اللہ کی رحمت کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ واسع، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بہت ہی، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ علیم، اللہ خوب جانتا ہے دینے والے کے دل کیا ہے، اللہ جانتا ہے، دینے والے کا دل بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے، بے شمار ملنے لگتا ہے ان کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، ایک تو ہوتی ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ تو فرض ہے، ایک ہے فطرہ، فطرہ تو واجب ہے۔ اس کے علاوہ چاہے آپ مسجد میں لگاؤ، چاہے مدرسے میں لگاؤ، چاہے غریب آدمی کو دے دو، چاہے کسی رکشہ والے کو دے دو، کسی ٹھیلے والے کو دے دو، کسی پڑوسی کو دے دو، اپنے گھر کے کام کرنے والے کو دے دو، جو ضرورت مند ہے اس کو دے دو۔ کوئی اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کو دے دو، مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کو دے دو۔
کوئی مجبور ہے، معذور ہے، بیمار ہے، کسی پر قرضہ ہے، کوئی بہت ہی بے روزگار ہے، کسی کے بچے فاقے سے ہیں، جس کو مرضی دے دو، یہ سب اللہ کی راہ میں ہے، چونکہ آپ جو دے رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے دے رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں کسی انسان کو، اور اگر کبھی کبھی آپ کو کوئی ایسا آدمی مل جائے جو مسلمان بھی نہیں ہے، ضرورت مند ہے، اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، فطرہ نہیں دے سکتے، لیکن جو نفل صدقہ ہے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد ہی میں لگائیں گے تو ثواب ملے گا، مدرسے میں لگاؤ گے تو ثواب ملے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں جس کو بھی دو گے، ایک انسان سمجھ کے، اللہ کا بندہ سمجھ کے، ایک ضرورت مند سمجھ کے، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا، جس کی چاہتے تھے مدد فرما دیتے تھے۔ تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ نے تو دیا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب انسان کا بچہ 2 مہینے کا، 4 مہینے کا، 6 مہینے کا، 1 سال کا، 2 سال کا ہوتا ہے، تو کوئی بزنس کر رہا ہوتا ہے، وہ کوئی انسان اپنے آپ نہیں کماتا، اللہ کے دینے سے ہوتا ہے۔ آپ دکان کھول کے بیٹھے رہو، آپ کمپنی بنا کے بیٹھے رہو، فیکٹری کھول کے بیٹھے رہو، برابر کی دکانوں میں آپ دیکھیے گاہک ہے، آپ کی دکان میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ دیتا ہے۔ جب اللہ دے رہا ہے تو تم اللہ کی راہ میں دیتے رہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ صدقہ دینے والے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا، دنیا میں بھی نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ترغیب ہے، شوق دلانا کہ کنجوس نہ بنو، یہ نہ سوچو اگر ہم نے پیسے خرچ کر دیے تو کل کو غریب بن جائیں گے، ہمارے پاس کھانے کو نہیں رہے گا۔ ہم لوگ تو خیر اللہ کا شکر ہے کھاتے پیتے لوگ ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ عادت تھی کہ خود فاقہ کرتے تھے، ضرورت مندوں کو دیتے تھے، خود فاقہ کرتے تھے۔ ایک صحابی کے ہاں مہمان آ گئے، مہمان آ نہیں گئے، خود لے کے گئے۔ مہمان کو اپنے گھر لے جانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ضد کرتے تھے، میں لے کے جاؤں گا اپنے گھر میں، لڑائی ہو جاتی تھی کہ مہمان کو میں لے کے جاؤں گا۔ حضور فرماتے تھے اچھا قرعہ ڈال لو، لڑو نہیں، قرعہ ڈال لو۔ آپ سوچ رہے ہیں آج ہم لوگ ایسا کر سکتے؟ ہم تو اپنے رشتہ دار سگے بھائی بہن کو نہیں رکھ سکتے، وہ غیروں کو لے جاتے تھے، لڑتے تھے۔ ایک صحابی مہمان کو اپنے گھر لے گئے، بیوی نے کہا کھانے کو تو ہے نہیں، وہی تھوڑا سا ہے، کہ لیں کوئی بات نہیں، جب کھانا رکھ دینا تو چراغ بجھا دینا، جب کھانا رکھ دینا چراغ بجھا دینا، میں نہیں کھاؤں گا، مہمان کھا لے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے! تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے شمار دیتا ہے اور اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ضرورت مند کی ہم مدد